وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 9واں پارہ ہوگا اور ہمارا 9واں روزہ بھی ہے۔ اب دیکھیے پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی جلدی وقت گزرتا ہے۔ آج میں جب یہ پارہ پڑھ رہی تھی اور آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر لوگ پتہ ہے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے کوشش بھی کی پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے ممکن ہے، آپ خود سوچئے کہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی سوچ کی وسعت کیا ہے، اس کی سمجھ کی وسعت کیا ہے، اور وہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک بھیجے اور وہ اتنا مشکل بھیج دے کہ اس کی سمجھ نہ آئے میرے بندے کو تاکہ یہ عمل نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لیے آسان بنایا ہے، کوئی سیکھنے والا۔ اب دیکھیے اتنی زیادہ آیات ہیں کہ اگر ان کو کچھ بھی نہ، ان کو کوئی تفسیر بھی نہیں ہوگی تب بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ وہ تو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی اور ڈیٹیل ہم اس کے بارے میں بتا دیں۔ اگر آپ لوگوں کو مور تفسیر سننی ہے، ڈیٹیل میں سننا ہے نا، تو آپ میرے ایوری سنڈے کو جو میرے کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ سے کلاس شروع ہوگی، وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ قرآن تو دیکھیں میرے اور آپ کی زندگی کی کہانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے نبی آئے، ان کے جو قصے بیان کیے کہ دیکھو ان کی قوموں نے کیا کیا تھا، ان کی بات نہیں مانی ہے، پھر اس کے بعد کیوں نہیں مانی؟ وہ پیغام کس کا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا نا۔ جب انہوں نے نہیں مانی پوری کوشش کے بعد تو پھر ان پہ کیسے عذاب آ گیا تھا، کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی نا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور لیکن دیکھیے ڈرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ جو تھے، دیکھیے وہ اپنی قوم پہ نبی تھے نا، اور ان کی قوم جو تھی وہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ مطلب وہ تو انہوں نے اپنے پاس سے نام جیسے رکھ لیتے ہیں کہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، لیکن تھے تو وہ مسلمان، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر بدعت آ گئی تھی، جو ان کے اندر تکبر آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ اور پھر بہت انجوائے کریں آپ اس چیز کو کہ قیامت تو بھی نہیں آئی ہے، رائٹ؟ ابھی تو ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، ابھی کوئی سوال جواب کا نہیں پتا، جنت و دوزخ میں کون جائے گا نہیں پتا، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں لوگ کیسے ہوں گے، وہ دوزخ کے لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں، دوزخ کے لوگ جنت والوں سے کیا بات کر رہے ہیں، کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دوزخ میں پھینکا تو اس کی کیا حالت ہوگی، ان کی جلدیں جو ہیں وہ دوبارہ سے بدل دی جائیں گی، کیونکہ جلدوں پہ ہی ہم فیل کرتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر کا معاملہ ہے، کہ تقدیر بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جو روحیں اب جب دنیا بنی تھی 50,000 سال پہلے وہ روحیں بن گئی تھی جب ہم نے وعدہ لس لیا تھا، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت قلم کو کہا کہ لکھ لو، اور قلم نے لکھ لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دیر پہلے ہماری تقدیریں لکھی گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تھا۔ بالکل آپ دیکھیے دنیا میں جب ہم مووی دیکھتے ہیں تو مووی بنانے والے نے تو شروع سے آخر تک مووی بنا کے اس کو بند کر کے رکھا، جب ٹائم آیا تھا اس کو پلے کرنے کا تو ہم نے تو اسی وقت دیکھی نا۔ ہمیں تو یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگلے سین میں کیا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ اللہ کے پاس تو ٹائم کا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، کیسے رہے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کتنا عمل کرے گا، کتنی دوڑیں لگائے گا نیکیوں کی طرف، کتنا بری کام کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارا لائحہ عمل ہے۔ ہمیں قرآن کو سیریسلی سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ دیکھیے ہم جان نہیں چھڑا سکتے،
ہم دنیا کی اتنی کتابیں پڑھیں، بچے کو بولنا نہ آئے اس وقت سے ہم ABC سکھانا شروع کر دیں، تو ایک قرآن پاک کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا کہ چلو جی ٹھیک ہے کیونکہ نازلہ قرآن ہے بس اسی طرح سے پڑھ دو، اور آنے والی نسلوں کو دیکھو وہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا، زیادہ تر بچے اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں چلو جی انگلش میں ہی پڑھ لیتے ہیں اگر جب بھی پڑھنا ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے قرآن کا حق ہی نہیں ادا کیا جیسے اس کا حق ادا کرنا تھا۔ اور دیکھیے جو ہم انبیاء کے قصے پڑھے تھے، پارہ 8 میں ہم جو حضرت شعیب کا قصہ پڑھے تھے، ابھی 9 پارے میں اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے کہ یقیناً نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ کہا اس نے کہ خواہ ہم ہوں بیزار ہی تمہارے دین سے، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ جائیں ہم تمہارے مذہب میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہمیں اللہ اس سے، اور نہیں ہے شیان ہمیں کہ لوٹ جائیں ہم اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، احاطہ کیے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کا علم سے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہمارا رب فیصلہ کر دے گا ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے جو لوگ ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں حق کا پتہ چل گیا ہے۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو رہ کے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کے جو پیروکار تھے اس کو ان کے لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مانی اور اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں لوٹ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اور کہا کیا ان لوگوں نے کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی آپ دیکھیے جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ہمیں ایک دم سے سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا یا پہلے میرا لائف سٹائل تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسے میرا ہونا چاہیے، تو آپ اپنی زندگی میں اس زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے اس میں پلٹ جاتے ہیں۔ اور اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب تم فنیٹک ہو گئی ہو، یا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری زندگی میں تو فن ہی ختم ہو گیا، تم اتنی بدل گئی ہو، ایسے تانے پڑتے ہیں نا۔ تو پھر دیکھیے ہمیں کیا کہنا ہے، جیسے حضرت شعیب اور ان کے پیروکار نے کہا تھا کہ مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، لیکن دیکھیے کہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو ایسے ہو گئے گویا نہیں وہ آباد ہوئے تھے اس میں، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منہ پھیرا اس نے ان سے اور کہا اے میری قوم یقیناً پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کی تمہاری، تو کیسے رنج کروں میں ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس بستی والوں کو ہم دکھوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، کیونکہ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں اور کوئی دکھ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو ابزارو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان جب دکھ میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے اس وقت اس کے دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ پیغام کو آسانی سے لے لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی جگہ کسی بستی میں رسول یا کوئی نبی بھیجتے تھے تو اس بستی کو کی یہی آزمائش ہوتی تھی کہ ان کو دکھوں میں پریشانیوں میں جب مبتلا کرتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے نبی کی بات مان لیں اور تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، جو بھی ان کا پیغام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سننے کے قابل ہو جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے،
जब कोई हमें परेशानी आती है तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये इशारा समझने की कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलट जाता है फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। और आयत नंबर 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर बदल दी हमने बदहाली की जगह खुशहाली, यहाँ तक कि वो खूब फूले फले और कहने लगे कि यकीनन पहुंचती रही है हमारे बाप दादा को भी तकलीफ और राहत, तो पकड़ लिया हमने उनको अचानक और वो बेखबर थे। अब देखिए ये सेकंड लेवल क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब उनको तकलीफें देके आजमाइश की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फिर भी नहीं माने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर उन पे रहमतों के दरवाजे खोल दिए। बेसिकली सब कुछ दे दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अब करो, जितनी बुराइयां करनी है उतनी तुम बुराइयां कर लो, ताकि तुम उतने गुनाह कमा लो कि आखिरत में ये हुज्जत ही तमाम हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उन पे अज़ाब नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो खोल देते हम उन पर बरकतें आसमान से और जमीन से, लेकिन झुटलाया उन्होंने, सो पकड़ लिया हमने उनको बसबब इसके जो वो कमाई करते थे। अब यहाँ पे यही सबक हमें भी समझना है कि अगर हम मुश्किलें आती हैं जिंदगी में तो उसको अल्लाह का पैगाम समझने की कोशिश करनी है। और अगर हम पलट जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ तो फिर तो आसमान से रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं पलटते ना तो फिर क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमतों के दरवाजे जो खोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो सारों के साथ ही ऐसे हालात होते हैं। और देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हम कोई खराब होते तो हमारे हालात ऐसे हो जाते क्या? फिर तो सारा कुछ ही ठीक हो जाता है। लेकिन वो अल्लाह की पकड़ होती है। देखिए जब कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है ना तो फिर एक एक लफ्ज को समझ, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, अफला यतदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, सोचते क्यों नहीं हो। तो हमें भी ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये किस्से सुना रहे हैं, हमें ये किस्से बता रहे हैं, इसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक है। और आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या बेखौफ हैं बस्तियों वाले कि वाकया हो उन पर हमारा अजाब रात को और वो बेखबर सो रहे हों। और क्या वो बेखौफ हैं बस्तियों वाले कि वाकया हो उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े और वो खेल रहे हों। क्या ये लोग बेखौफ हो गए हैं अल्लाह की तदबीर से? तो नहीं बेखौफ होते अल्लाह की तदबीर से मगर वही जो खसारा पाने वाले हैं। और आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं हदायत ली उन लोगों ने जो वारिस हुए थे जमीन के, इसके रहने वालों के बाद, कि अगर हम चाहें तो मुसीबत डाल दे उन पर उनके गुनाहों के सबब और मोहर लगा दे उनके दिलों पर, फिर वो ना कुछ सुन सके। और आयत नंबर 101, ये बस्तियां हैं सुनाते हैं हम तुमको जिनकी कुछ खबरें, और यकीनन आए थे उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ, तो नहीं थे वो कि ईमान ले आते इस पर जिसको झुटला चुके थे पहले। इस तरह मोहर लगा देता है अल्लाह दिलों पर काफिरों के। और आयत नंबर 102, और नहीं पाया हमने इनमें से अक्सर के पास अहद, और यकीनन पाया हमने इनमें से अक्सर को नाफरमान। और फिर भेजा हमने इसके बाद मूसा को निशानियों के साथ फिरौन के पास और इसके सरदारों के पास, तो उन्होंने नाइंसाफी की उसके साथ, सो देख लो कि कैसा अंजाम होता है फसाद बर्पा करने वालों का। अब यहाँ पे मैं आपको पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा सुना देती हूँ ताकि आप इन आयात को थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा होते हैं जिस साल फिरौन ने ये अनाउंस किया था कि इन बनी इसराइल जो है इनकी लड़कियों को जिंदा रखा जाएगा और इनके लड़कों को कत्ल कर दिया जाएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो उनकी माँ ने उनको छुपा लिया, और जब कोई चेक करने आता था तो एक बास्केट में डाल के, वो दरिया के किनारे पे थी, तो वहां पे उनको बच्चे को बास्केट में डाल के, तो वो जैसे रस्सी के साथ बांध देते हैं उस तरह से बांध के आ जाती थी। तो नहीं पता चला किसी को भी। एक दिन क्या हुआ कि अचानक पता चला कि लोग आ रहे हैं, वो चेक करने आते थे। तो उन्होंने बच्चा उस बास्केट में डाला, लेकिन उसको जल्दी में वो उसको टाई करना भूल गई। वो बास्केट जो है वो पानी में बहना शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि वो बास्केट जो थी वो बहते बहते फिरौन के महल के पास जाके वो खड़ी हो गई। अब वहां से उनके जो नौकर थे फिरौन के, उन्होंने उसको निकाला, और उसकी बीवी उस वक्त तक फिरौन की अपनी औलाद दी थी। उसकी बीवी ने जब देखा कि एक बच्चा है तो उसने उनको कहा कि फिरौन से कहा कि मैं इसको अपना बच्चा बनाना चाहती हूँ।
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون کی اپنی اولاد بھی پیدا ہو گئی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو تھا، جو چھوٹا والا فرعون تھا، یہ دونوں اکٹھے بڑے ہوئے تھے. اور ابھی ہم جس کا قصہ پڑھیں گے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہوا تھا. اور وہاں سے اب ہم اس کا قصہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی ان کے ساتھ. سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا. اور کہا موسیٰ نے کہ اے فرعون، یقیناً میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے. واجب ہے مجھ پر کہ نہ کہوں میں اللہ کے بارے میں مگر سچ بات. یقیناً لے کے آیا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اب یہاں پہ بنی اسرائیل جو تھے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل تو ایکچولی فلسطین میں رہتے تھے. یہ مصر میں کیسے آئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، یہ جب مصر میں بکے ہیں تو وہاں سے وہ جب بڑے ہوتے ہیں وہ پھر گورنر بنتے ہیں، پھر کیسے وہ اپنی فیملی کو واپس بلاتے ہیں. تو یہ وہ فیملی تھی جو آ کے مصر میں آباد ہوئی تھی. اور بیکاز آف حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بڑی عزت تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بالکل غلام بنا دیا گیا تھا. ان پہ اتنے ظلم ہوتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو بچانے فرعون کے پاس آتے ہیں اور کہا اس نے کہ اگر لے کر آیا ہے تو کوئی نشانی تو پیش کر اسے، اگر تو ہے سچوں میں. تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اژدہا جیتا جاگتا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ملتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے بنی اسرائیل کی مدد کرو. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں تو فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم کیسے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ اگر کوئی معجزہ ہے تو مجھے دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو معجزہ دکھاتے ہیں، تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اژدہا جیتا جاگتا. اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ، تو یکا یک وہ ہو گیا سفید روشن دیکھنے والوں کے لیے. اور کہنے لگے جو سردار تھے قوم فرعون میں، یقیناً یہ جادوگر ہے بڑا ماہر. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. اور آیت نمبر 110، اور چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تو اب کیا تم مشورہ دیتے ہو. اور آیت نمبر 11، کہا انہوں نے موقوف رکھ اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے، اور لے آئیں تیرے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر. اب ہوا کیا کہ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو ہم بھی اپنے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ہم اس کو لاتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ ہوگا تو یہ خود سے شرمندہ ہو جائے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا ہوتا ہے نا، تو خود ہی سے ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں. دیکھیے مزے کی بات کہ فرعون نے اپنے ہی لوگوں کو سب کو بھیج دیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو جمع کرو، کیونکہ جب جادوگر آئیں گے اس کے سامنے مقابلہ ہوگا تو یہ ہار جائے گا اور یہ شرمندہ ہو جائے گا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ خود ہی سے فرعون نے سارے ملک میں یہ اناؤنس کرا دیا کہ سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ مقابلہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا تھا تو کیسے سچا کیا کہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے. اور آیت نمبر 113 میں، اور آپ پہنچے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے یقیناً ہمارے لیے صلہ ہے اگر رہیں ہم غالب. کہا اس نے ہاں، اور یقیناً تم ضرور ہوگے ان میں مقرب. کہا انہوں نے اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہو جائے ہم ڈالنے والے. اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے تم ہی ڈالو. سو جب ڈالی انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں، تو جادو کر دیا نگاہوں پر لوگوں کی، اور بنا لے وہ ایک جادو بہت بڑا. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ ڈال دو اپنا عصا، تو فوراً وہ نگلنے لگا اس کو جو کچھ باطل انہوں نے بنایا تھا. بس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. تو مغلوب ہو گئے وہ اس موقع پر اور لوٹ کے ذلیل اور خوار ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ایمان لائے ہم سب جہانوں کے رب پر موسیٰ اور ہارون کے. اور جو جادوگر آئے تھے ان کو تو یہ پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اصل ہے. تو وہ سارے کے سارے جب ان پہ اصلیت کھل گئی تو وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اور اب دیکھیے کہ فرعون نے کیا کہا فرعون نے، ایمان لے آئے ہو تم اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو. بے شک یہ بالکل فریب ہے جو تم نے مل کر چلایا ہے شہر میں، تاکہ نکال دو
यहाँ से इनके रहने वालों को, सो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। यकीनन मैं कटवा दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैरों मुखालिफ सिम से, और यकीनन मैं सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें सबको इकट्ठा। वो कहने लगे, यकीनन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और नहीं इंतकाम लेना चाहता है तू हमसे, मगर ये कि हम ईमान लिया है निशानियों पर अपने रब की जब आ गई वो हमारे पास। और फिर उन लोगों ने दुआ क्या की कि रब्बना अफरिग अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, कि ए अल्लाह धाने खोल दे हम पर सब्र के, और वफात दे हमें फरमाबरदारों की हालत में। और कहने लगे सरदार कौम फिरौन के कि क्या छोड़ देता है तू मूसा और उसकी कौम को कि फसाद करे मुल्क में, और छोड़ दें तुझको और तेरे माबूदों को। कहा उसने, हम जरूर कत्ल कर डालेंगे इनके बेटों को और जिंदा रहने देंगे इनकी औरतों को, और बिलाशुबा हम इन पर गालिब हैं। कहा मूसा ने अपनी कौम से, मदद मांगो अल्लाह से और साबित कदम रहो, यकीनन जमीन तो अल्लाह की है, वारिस बना देता है वो इसका जिसको चाहता है वो अपने बंदों में से, और अच्छा इंजाम तो डरने वालों का है। वो कहने लगे कि अजियतें पहुंचती रही हैं हमें पहले भी तेरे आने से और बाद में भी तेरे आने से। कहा उसने कि करीब है कि तेरा रब हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मनों को और खलीफा बना दे तुम्हें जमीन में, फिर देखे वो कि कैसे अमल करते हो। और अब आयत नंबर 130, और यकीनन मुब्तला रखा हमने आले फिरौन को कई सालों के कहत में और नुकसान में फलों के, और ताकि वो नसीहत हासिल करे। सो जब हासिल होती उनको कोई बुलाई तो कहते कि हम हैं मुस्तहिक इसके, और अगर पहुंचती उनको बुराई तो बदशगुनी करा देते मूसा को और जो थे उसके साथ। खबरदार, दर हकीकत इनकी बदशगुनी मुकद्दर है अल्लाह के पास, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यहाँ पे देखिए हमें कितना बड़ा सबक मिलता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने उनको कहत में फलों के नुकसान में मुब्तला किया। क्यों मुब्तला किया? ताकि वो नसीहत पकड़े। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन की कौम को जो कहत साली और फलों के नुकसान में मुब्तला किया, वजह क्या थी? कि वो नसीहत हासिल करे। इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में भी कभी मुश्किलें आती हैं तो वजह क्या होती है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलों से डील करते वक्त ये देखिए कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलट जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। और आयत नंबर 132 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कहने लगे कि ले आ तू हमारे पास कोई भी निशानी ताकि तू जादू करे हम पर, इससे तो नहीं हम तुझ पर ईमान लाने वाले। और अब आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तमाम अजाब का जिक्र करते हैं जो इस कौम पे आए थे, तो भेजा हमने उन पर अजाब के तौर पर तूफान और टिड्डियां और जुओं का अजाब और मेंढक का अजाब और खून, निशानियां लगातार बिल्कुल वाज़ेह, तो वो तकब्बर ही करते रहे और थे ही वो लोग बड़े मुजरिम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब भी वाकया हुआ उन पर अजाब तो कहने लगे, ए मूसा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, जैसा कि अहद का रखा है उसने तुझसे, अगर टाल दे तू हम पर से अजाब तो जरूर ईमान ले आएंगे हम तुझ पर, और यकीनन भेज देंगे हम तेरे साथ बनी इसराइल को। और जब टाल देते थे हम उन पर से अजाब एक मुद्दत के लिए, बहरहाल उनको पहुंचना था जिस तक, तो फौरन वो अहद को तोड़ देते। फिर इंतकाम लिया हमने उनसे तो गरक कर दिया हमने उनको समंदर में, इसलिए को झुटलाया था उन्होंने हमारी आयात को और रहते थे वो इससे गाफिल। अब यहाँ पे देखिए कि फिरौन की जो कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समंदर में गरक कर दिया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सब तैयारी पकड़ लो और हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे ही ये लोग वहां से निकले, फिरौन को जब पता चला तो वो भी उनके पीछे अपनी फौज लेकर निकला, और जब समंदर को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि मूसा तू हमें कहाँ ले आया है? आगे अगर जाते हैं तो डूब जाएंगे, पीछे जाते हैं तो हमें फिरौन पकड़ लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा पानी पर, और वो पानी पूरे दो हिस्सों में हो गया और पूरी एक जैसे सड़क बन जाती है, और आराम से पूरी कौम वहां से पार हो गई। और पीछे से जब फिरौन के लोगों ने देखा तो वो भी उनको पकड़ने के लिए आए, तो जैसे ही वो दरमियान में समंदर के आए तो दोनों तरफ से पानी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया, और मूसा की पूरी कौम उसके अंदर गर्क हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वारिस कर दिया हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाए जाते रहे, इस सरजमीन के मशरक का और इसके मगरिब का, और जमीन की बरकत रखी थी हमने जिसमें, और पूरा हो गया वादा तेरे रब का, एक अच्छा वादा बनी इसराइल के बारे में,
یہ اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے اور تباہ کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو کچھ وہ بلند و بالا چڑھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فرعون کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل کے آرام سے وادی طی میں چلے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا، اور اب آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کے پاس جو لگے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر پوجا کے لیے، کہنے لگے وہ اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے ایک معبود جیسے ان کے ہیں معبود۔ کہا اس نے یقیناً تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں فرعون سے نجات دلائی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دے، ہم اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی جاہل ہو تم، یقیناً یہ لوگ ہے کہ برباد ہونے والا ہے وہ فعل مبتلا ہیں یہ لوگ جس میں، اور باطل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ کہا اس نے کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی معبود، حالانکہ وہی ہے فضیلت دی جس نے تم کو تمام جہانوں پر۔ اور آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے کہ پہنچاتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب، قتل کر ڈالتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور تھی اس میں آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑنے کا کیا مقصد تھا کہ ان سے وہ غلط کام کرواتے تھے، اور جو بیٹے تھے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور میعاد مقرر کی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی، اور اضافہ کر دیا ہم نے اس میں 10 کا، تو پوری ہو گئی مقرر کردہ میعاد اس کے رب کی 40 راتیں۔ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری نیابت کر میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ چلنا راستے پر فساد برپا کرنے والوں کے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب قوم جو ہے یہ وادی طی میں آ جاتی ہے، اب اتنا بڑا لشکر وہاں پہ آ گیا، وہاں تو کوئی گھر نہیں تھا، اب ایک میدان تھا، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تاکہ ان کو وہ شریعت دے سکے، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد تم میری قوم کا خیال رکھنا۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور اس سے کلام کیا اس کے رب نے، کہا اس نے میرے رب دکھا مجھے کہ میں دیدار کروں تیرا۔ فرمایا اس نے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو مجھے، لیکن دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، بس اگر یہ قائم رہا اپنی جگہ پر تو دیکھ سکے گا مجھے۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو کہا پاک ہے تیری ذات، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور کہ میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ فرمایا اس نے اے موسیٰ بے شک میں نے منتخب کر لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے، تو تھام لے اسے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے تجھ کو، اور ہو جا تو شکر گزاروں میں۔ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، تو تھامے رہے اسے مضبوطی سے، اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کرے اس کی اچھی باتوں کو۔ ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر نافرمان لوگوں کے، پھیر دوں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اگر یہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اختیار کریں اسے اپنا راستہ بنا کر، اور یہ اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب اس پہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور پیشی کو، آخرت کی ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ دیکھیے پھر وہی بات ہو گئی کہ آخرت کو بھلا دیا انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بدلا دیا جائے گا ان کو مگر ویسا ہی جو عمل وہ کرتے تھے۔ تو بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا، دھڑ تھا وہ جس میں سے نکلتی تھی بیل کی آواز،
کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ دکھا سکتا ہے ان کو راستہ، بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، تھے وہ ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی قوم نے اپنے جو بھی زیورات تھے ان کے پاس ان کو اکٹھا کیا، اور ایک بندہ انہی کی قوم میں سامری کے نام سے تھا، اس کو انہوں نے وہ سارے زیور دیے اور اس سے اس نے ان کو بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی جس کو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب اور نہیں معاف کرے گا ہم کو تو یقیناً ہو جائیں گے ہم بہت خسارہ پانے والے۔ اور جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف نہایت غصے میں افسوس کرتا ہوا، کہا اس نے بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم نے کی اور بہت ہی بری جانشینی ہے جو تم نے میرے بات کی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ اپنے بھائی سے۔ کیا جلد بازی کی تم نے فیصلے کی اپنے رب کے، اور ڈال دی اس نے تختیاں اور پکڑ لیا سر سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف، کہا اس نے اے میرے ماجائے، بے شک ان لوگوں نے تو مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالتے مجھے، تو نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنی قوم کو شرک میں دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے تو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں پہ وہی قصہ بیان ہو رہا ہے، اور اب آیت نمبر 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت سے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، ان قریب واقعہ ہوگا ان پر غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برائی کے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لی اس نے تختیاں، اور اس کی تحریروں میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، کہا اس نے اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی مجھ سے، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس میں جسے چاہے اور ہدایت بخش دے جسے تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ احکامات دیے ہیں، ان پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو کہا اس نے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس سے جس کو تو چاہے اور ہدایت بخش دے جس کو تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم رجوع ہو چکے تیری طرف۔ فرمایا اس نے کہ جو میرا عذاب ہے ڈالتا ہوں میں اسے جس پر چاہتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو ان قریب لکھ دوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہی جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، حکم دیتا ہے وہ انہیں نیکی کا اور روکتا ہے وہ انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور اتارتا ہے ان پر ان کے بوجھ اور طوق جو تھے ان پر۔ تو جو لوگ ایمان لائے اس پر اور رفاقت کی اس کی اور مدد کی اس کی اور پیروی کی اس کی نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ،
تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کہہ دو کہ اے لوگو یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، وہ جس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگ ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور بانٹ دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں قوموں کی طرح، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا اس کی قوم نے، اور کہ مارو اپنی لاٹھی پتھر پر تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، بے شک معلوم کر لی ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ، اور سائبان بنا دیا ہم نے ان پر بادل کو، اور نازل کیا ہم نے ان پر من و سلوہ، کھاؤ پیو اور حلال چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور نہیں کیا انہوں نے ہمارا نقصان بلکہ اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ دیکھیے جب یہ لوگ وادی عتیق میں آتے ہیں تو وہاں تو پورا میدان تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا جس کو یہ کھاتے تھے، اور ایک بادل سارا وقت ان کے اوپر سائبان کی طرح رہتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سکونت اختیار کر لو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہنا بخش دے اور داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہوں کو، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کو فلسطین کیونکہ واپس آنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہو کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جیسے ہی تم بیت المقدس کی طرف جاؤ گے تو تمہیں فتح مل جائے گی۔ لیکن ان کا کہنا کیا تھا کہ اے موسیٰ، وہاں تو اتنے بہادر لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، جب تمہیں فتح مل جائے گی تو پھر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے اس لفظ سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان کو، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ جب یہ بستی میں داخل ہوں تو خطتن خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کا مطلب یہ تھا کہ استغفار، جیسے ہم استغفار کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے کیا کیا کہ خنتتن خنتتن اس کے بدل کے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے گندم جیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ گندم ہوگی، یا مذاق سے اس لفظ کو ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو تھی واقعہ سمندر کے کنارے پر، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے ہفتے کے دن، جب آتی ان کے سامنے مچھلیاں ہفتے کے دن ابھر ابھر کر، اور وہ دن نہ ہوتا تھا جو ہفتے کا تھا تو وہ نہ آتی ان کے پاس، اس طرح آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ وہ یاد کرو وہ دن جب تمہاری آزمائش کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ اب اس لیے ایسا تو نہیں تھا، مچھلیوں کو کوئی زہر کی مچھلیاں تو نہیں ہو جاتی تھی یا کانٹے نہیں نکل آتے تھے، ان کی صرف آزمائش تھی کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلیاں سمندر سے اچھل اچھل کے باہر آتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن کی جگہ جمعے والے دن جا کے وہ نیٹ لگا دیتے تھے، ہفتے کے دن وہ مچھلیاں اس کے اندر آتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، سنڈے کو جا کے یہ مچھلیاں نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو کہ اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے انہیں ایک سخت عذاب، کہا انہوں نے معذرت کے لیے تمہارے رب کے سامنے کہ شاید وہ تقوی اختیار کرے، پھر بلا دیا انہوں نے اس کو نصیحت کی گئی تھی ان کو جس کی، تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے بدترین عذاب میں اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے نا، سوائے اس کے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، ہمیں کیا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ان کو اور وہ لوگ جو کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جہاں بھی آپ برائی دیکھیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھیں تو کم از کم اس کو اپنے منہ سے تو کہیں نا کہ یہ برائی کر رہے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور ایمان کی کمزور ترین حالت یہ ہے کہ کم از کم تم دل سے تو اس کو برا کہو نا۔ یہی سبق ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
پھر جب سرکشی کی انہوں نے اس پر منع کیا گیا تھا ان کو جس سے، تو حکم دیا ہم نے ان کے لیے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ وہ ضرور مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو دیں گے ان کو بدترین عذاب، یقیناً تیرا رب جلدی کرنے والا ہے عذاب دینے میں، اور یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں صفات آ گئی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دینے والے بھی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں۔ اور بانٹ دیا ہم نے ان کو زمین میں فرقوں میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرقوں میں بانٹ دینا ان کی عذاب تھا، تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ اکبر، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ اور طرح کے بھی ہیں، اور آزمایا ہم نے ان کو آسائشوں سے اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ دیکھیں آسائشیں جو ہے نا، یہ بھی آزمائش ہے، اور تکلیفیں بھی آزمائش ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ دکھ درد آئیں گے تو وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جن کو اللہ بہت نوازتا ہے نا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جانشی ہوئے ان کے بعد ایسے نہ خلف جو وارث بنے کتاب کے، لے لیتے ہیں وہ فائدہ اس دنیا کا اور کہتے ہیں کہ بخش دیے جائیں گے ہم، اور اگر آ جاتا ہے ان کے سامنے کوئی فائدہ ویسا ہی تو وہ اسے لے لیتے ہیں۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق کتاب میں کہ نہیں کہیں گے اللہ پر سوائے سچ کے، اور پڑھ بھی لیا ہے انہوں نے اسے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا نہیں یہ سمجھتے؟ اور آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے کیا اللہ سے میثاق نہیں لیا؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے بھی تو عہد دیا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو مضبوط تھامے ہوئے ہیں کتاب کو اور قائم کرتے ہیں نماز، یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر نیکوکاروں کا۔ اور جب اٹھا کھڑا کیا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، گویا وہ تھا ایک سائبان، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ آ پڑے گا ان پر، پکڑے رہو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں یہ بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جیسے کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو، مطلب کیا تھا کہ اس کتاب پر عمل کرو۔ اور اب آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نکالی تیرے رب نے بنی آدم سے، یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد، اور گواہ بنا لیا ان کو خود ان کے اوپر، اور کہا کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ کہا انہوں نے ہاں ہم گواہ ہیں، یہ اس لیے کہ نہ کہنے لگو تم قیامت کے دن کہ یقیناً ہم تھے اس سے غافل، یا تم یہ کہو کہ شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے پہلے، اور ہم تو تھے اولاد جو ہوئے ان کے بعد، تو کیا ہلاک کرتا ہے تو ہمیں اس پر جو کرتے رہے اہل باطل۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کہ شاید کہ وہ رجوع کرے، اور پڑھ کر سنا دو ان کو حال اس شخص کا جس کو عطا فرمائی ہم نے اپنی آیتیں، پھر لگ گیا اس کے پیچھے شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے درجات اس کے ان آیتوں سے، اور پیچھے چل پڑا اپنی خواہشات کے۔ دیکھیں یہاں پہ کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے پیچھے لگے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے، اور جو دنیا کی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو وہ برباد کر دیتی ہیں۔ تو اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ اگر بوجھ ڈال دو اس پر تو زبان لٹکائے، یا یوں ہی چھوڑ دو اسے تو بھی زبان لٹکائے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار جو یہ لفظ آتا ہے، میں اسی لیے آپ کو وہاں پہ روک کے بتاتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، یہ سوچنا کہ یہ تو کچھ کہا ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور یہ جھٹلانا ہی تو ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بیان کرو ان سے یہ قصہ، شاید کہ وہ غور کریں۔ کیا غور کریں گے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے تکذیب کس کی ہماری آیات کی۔ جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی راست باز ہے، اور جس کو وہ گمراہ رہنے دیتا ہے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً پیدا کیے ہیں ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے
ان کے دل ہیں مگر نہیں سمجھتے اس سے، ان کی آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھتے اس سے، ان کے کان ہیں مگر نہیں سنتے اس سے، اور یہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ آج دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی، کان دیے سننے کے لیے، ہمارے دل دیے، تو وہ وجہ کیا تھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو پہچانیں۔ آج جب ہم اس کا حق نہیں ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام، تو پکارا کرو اس کو انہی سے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب سزا پائیں گے وہ اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا وہ لوگ بھی ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا، اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر! ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کے پہلے ہی صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اتنی وعید ہے، اتنا ڈر ہے ان باتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں نا، جیسے اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو وہ پکے کافر ہیں۔ اللہ اکبر! اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بتدریج پکڑیں گے ہم ان کو، مطلب آہستہ آہستہ پکڑیں گے ہم ان کو کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! میں مہلت دیے جاتا ہوں ان کو، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا نہیں غور کیا انہوں نے کہ نہیں ہے ان کے رفیق پیغمبر کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ کیا نہیں نظر کی انہوں نے بادشاہی میں آسمانوں اور زمین کی، اور جو پیدا کیا ہے اللہ نے چیزیں، اور یہ کہ شاید کے نزدیک پہنچ گیا ہو ان کی موت کا وقت، تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ موت کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت آئے گی، تو جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے، تو اس وقت ایمان لانا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جس کو گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، اور چھوڑ رکھتا ہے وہ ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے آنے کا، کہہ دو کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو اس کے وقت پر، بڑی بھاری ہوگی وہ آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں آئے گی وہ تم پر مگر ناگہان۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے کہ گویا تم بخوبی واقف ہو اس سے، کہو کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ نہیں اختیار رکھتا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، مگر وہ جو چاہے اللہ، اور اگر میں جانتا ہوتا غائب کو تو یقیناً حاصل کر لیتا بہت سے فائدے، اور نہ ہی پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات آپ بار بار بھی سنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی ہیں نا، وہ صرف ایمان والوں کو ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور بنایا اس نے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے وہ اس سے، سو جب ڈھانک لیا اس نے اس کو تو اٹھا لیا اس نے حمل ہلکا سا، پھر وہ لے پھری اسے، پھر جب وہ ہو گئی بوجھل تو پکارا انہوں نے اللہ کو جو ان دونوں کا رب ہے، اور اگر عطا فرمائے تو ہمیں صحیح سالم بچہ تو یقیناً ہم دونوں شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب دیا ہم نے ان دونوں کو صحیح سالم بچہ تو مقرر کرنے لگے دونوں اس کے شریک اس میں جو دیا تھا ہم نے ان دونوں کو، تو بلند مرتبہ ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اولاد کی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر اپنے شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اولاد نہیں ہوتی تو فلاں مزار پہ جاؤ، یہ دھاگا باندھ دو، یہ دعا کرو وہاں جا کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، ان کی یہ دعا سن لیتے ہیں، تو پھر شریکوں کے نام لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، کہ اگر تم بلاؤ ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہ پیروی کرے وہ تمہاری، برابر ہے تمہارے لیے آیا کہ بلاؤ تم ان کو یا خاموش رہو، یقیناً وہ لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہارے
تمہاری طرح کے، بس جب پکارو تم ان کو تو چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو، اگر ہو تم سچے۔ کیا ہے ان کے پاؤں، چلتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں وہ جن سے، یا ہے ان کے کان سنتے ہیں وہ جن سے۔ کہہ دو کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پس تدبیر کر لو میرے خلاف، پس نہ دو مجھ کو مہلت۔ یقیناً میرا مددگار اللہ ہے، وہ جس نے نازل کی کتاب، اور وہ دوست رکھتا ہے نیک لوگوں کو۔ اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں استطاعت رکھتے وہ تمہاری مدد کی، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھے راستے کی طرف تو نہیں سن سکتے وہ، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اختیار کرو عفو و درگزر، اور حکم دو نیک کام کا، اور کنارہ کشی کر لو جاہلوں سے۔ اور اگر ابھارے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگ اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جب چھو جاتا ہے ان کو کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے تو چکنے ہو جاتے ہیں، اور فوراً وہ حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں اتنی بینہ آیات دے دی ہیں کہ جب بھی وسوسہ تمہارے دل میں آتا ہے تو فوراً سوچو کہ یہ شیطان کی طرف سے برا خیال ہے، اور جو برا خیال تمہارے دل میں آتا ہے وہ شیطان ہی کا وسوسہ ہوتا ہے، اور جب کوئی نیک خیال آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اتنی بینہ آیات ہیں کہ پھر ہمیں کیسے نہ پتہ چلے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ اور اب آیت نمبر 202 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے بھائی کھینچے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر نہیں کرتے وہ کسی طرح کی کوتاہی، اور جب نہیں لاتے تم ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بنا لی تم نے اپنی طرف سے کوئی۔ کہہ دو کہ بس میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا گیا ہے میری طرف میرے رب کے پاس سے، یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت خوبصورت ادب سکھاتے ہیں کہ جب پڑھا جائے قرآن تو توجہ سے سنو اسے، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ذکر کر اپنے رب کا دل ہی دل میں، عاجزی کے ساتھ اور خوف سے، اور پست آواز سے الفاظ کی صبح اور شام، اور نہ ہو جانا غافلوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو تو کیا کرو گے کہ آہستہ آہستہ چپ کے خوف اور امید کے درمیانی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنیں گے۔ اور اب ہم آیت نمبر 206 میں دیکھتے ہیں، یہ آیت سجدہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں نہیں وہ تکبر کے ساتھ روگردانی کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں آپ اپنی اذن سے، آپ اپنی محبت سے ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم ان راستوں پہ چلنے والے بن جائیں، یہ راستے ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی دریافت کرتے ہیں یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو ڈرو اللہ سے اور صلح رکھو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ در حقیقت مومن تو وہ ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیات تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی دو نشانیاں بتائی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے،
उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास, और मगफरत है और रिस्क है बेहतरीन। और जिस तरह के निकाला तुमको तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक के साथ, और यकीनन एक जमात मोमिनों की कि वो बिल्कुल ना खुश थे, झगड़ने लगे थे वो लोग तुमसे हक के मामले में, बाद इसके कि जाहिर हो चुका था वो, गोया कि वो हाँकते जाते थे मौत की तरफ और वो उसे देख रहे थे। और जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोहों में से कि वो तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जंग बदर के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मुसलमान मदीना में आए तो ये उनकी पहली जंग थी, और पहली जंग में सिर्फ 313 लोग थे, और कि टूटी फूटी कुछ तलवारें थी इनके पास, कुछ चंद घोड़े थे, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको फतह दी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोहों में से कि वो तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि बेशानो शौकत बेहथियार काफिला मिल जाए तुम्हें, और चाहता था अल्लाह के कायम रखे हक को अपने फरमान से और काट दी जड़ काफरों की, ताकि सच कर दे हक को और झूठ कर दे बातिल को, अगरचे नागवार गुजरे ये मुजरिमों पर। जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से तो उसने दुआ कबूल की तुम्हारी, बेशक मैं मदद करूंगा तुम्हारी 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे। और नहीं बनाया इस मदद को अल्लाह ने मगर बिशारत, और ताकि मुतमईन हो जाए इससे तुम्हारे दिल, और नहीं है मदद मगर अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जब तारी कर रहा था वो तुम पर गुनूदगी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से, और नाजिल कर रहा था तुम पे आसमान से पानी, ताकि पाक कर दे तुमको इससे और दूर कर दे तुमसे नजासत शैतान की, और ताकि मजबूत करते तुम्हारे दिलों को और जमाए रखे इससे तुम्हारे कदमों को। और अब आयत नंबर 12 में आप जरा मोमिनों की शान तो देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से मदद करते हैं, कि जब इरशाद फरमा रहा था तुम्हारा रब फरिश्तों से कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो साबित कदम रखो इनको जो ईमान वाले हैं, तो मैं डाल देता हूं दिलों में उनके जिन्होंने कुफर किया हैबत, सो जर्ब लगाओ तुम उनकी गर्दनों पर और जर्ब लगाओ उनके एक एक जोड़ पर। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को कितनी खुशखबरी दे रहे हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को नाजिल करते हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जी आज भी तो वही मुसलमान है, आज फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते? तो किसी ने इतनी प्यारी बात कही कि फरिश्ते आज भी नाजिल होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ईमान वाले है किधर, तो वो वापस चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए फरमाते हैं कि ये इसलिए कि उन्होंने मुखालफत की अल्लाह और उसके रसूल की, और जो मुखालफत करता है अल्लाह और उसके रसूल की तो यकीनन अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। मुशरिकीन मक्का के लिए ये आयत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से फरिश्तों के जरिए मोमिनों की मदद की थी, और क्यों मदद की थी, क्योंकि कुफारे मक्का को 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम देते रहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और ये है तुम्हारी सजा, तो चखो मजा इसका, और यकीनन काफरों के लिए अजाब है आग का। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, जब मुकाबला हो तुम्हारा इन लोगों से जिन्होंने कुफर किया मैदान जंग में, तो ना फिरना तुम इनसे पीठे, और जो फेरेगा इनसे उस दिन अपनी पीठ, मगर ये कि चाल चलता हो जंग के लिए या फिर जा मिलना चाहे अपनी फौज में, तो यकीनन वो ले आएगा गजब अल्लाह का, और उसका ठिकाना है दोजख, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। बस नहीं कत्ल किया तुमने इन्हें, बल्कि अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया। नहीं फेंकी थी तुमने कंकरियां जब तुमने फेंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और ताकि आजमा ले वो मोमिनों को अपनी तरफ से एक अच्छी आजमाइश से, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों की कैसे कैसे मदद करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 18 में कि बेशक अल्लाह कमजोर कर देने वाला है चाल काफरों की। अगर तुम फैसला चाहते हो तो यकीनन आ चुका तुम्हारे पास फैसला, और अगर बाज आ जाओ तुम तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, और हरगिज ना काम आएगी तुम्हारी जमात कुछ भी, खौ कसरत से हो, यकीनन अल्लाह साथ है मोमिनों के। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ना रूगर्दानी करो उससे जबकि तुम सुनते हो, और ना होना उन लोगों जैसे जो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो नहीं सुनते हैं। यकीनन बदतरीन है जानदारों में अल्लाह के नजदीक बहरे गूंगे लोग जो अकल नहीं रखते। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर जानता अल्लाह इनमें कोई खैर तो जरूर उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर वो यूं ही इन्हें सुनवा देता तो वो फिर जाते, और वो है ही रूगर्दानी करने वाले। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कबूल करो दावत अल्लाह की और उसके रसूल की, जो जब भी वो तुम्हें बुलाए इस चीज की तरफ
جو تم کو زندگی عطا کرتی ہو، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان میں آدمی اور اس کے قلب کے، اور یہ کہ اسی کی روبرو تمہیں پیش ہونا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو واقعہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر، اور جان رکھو کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے والا۔ یاد کرو جب تم قلیل تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ڈرتے رہتے تھے تم کہ اچک لے جائیں گے تمہیں لوگ، تو اس نے تم کو پناہ دی اور تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے، اور رزق عطا کیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی ایمانتوں میں، اور جبکہ تم جانتے ہو، اور جان رکھو کہ در حقیقت تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بات جو ہم کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے اللہ سے تو وہ ظاہر کر دے گا تمہارے لیے حق و باطل کا فرق، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور مغفرت کر دے گا تمہاری، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر 30 کہ جب چال چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ قید کر دے تمہیں، یا قتل کر دے تمہیں، یا جلا وطن کر دے تمہیں، اور وہ چال چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اتنی خوف والی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں کہ سوچیں اس بات کو کہ جو اللہ کا ولی بن جائے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، جب ہم اس آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں نا، تو وہی بات کہ اللہم مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بندوں کو تھام لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات، تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ضرور کہہ دیں ہم بھی اس جیسا ہی، نہیں ہے یہ مگر حکایتیں اگلے لوگوں کی۔ اور اب آپ ذرا ان کی جرت دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہی قرآن برحق تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جبکہ تم ہو ان میں، اور نہیں ہے اللہ انہیں عذاب دینے والا جبکہ یہ استغفار کرتے ہو۔ اب دیکھیے ان کے مشرکین مکہ میں دو چیزیں تھیں، جب وہ بار بار کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب عذاب لے آؤ جس کا تم کہتے ہو، ہم تو نہیں مان رہے نا، تو ہم پہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو دیٹ مینس کہ ہم ٹھیک ہی راستے پہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آ سکتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دو مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں آیا تھا۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کون سی وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، حالانکہ نہیں ہے وہ اس کے متولی، اور اس کے متولی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور نہ تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے، تو مزہ چکھو عذاب کا اس کے بدلے جو تم کفر کرتے ہو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں اپنے اموال تاکہ روکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، سو وہ اسے خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا وہ ان کے لیے باعث حسرت، پھر وہ ہو جائیں گے مغلوب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، تاکہ چھان کر الگ کر دے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، اور ڈالتا جائے گندگی کو ایک کے اوپر دوسری، پھر ایک ڈھیر بنا دے ان سب کا، پھر ڈال دے ان سب کو دوزخ میں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ جائے تو معاف کر دیا جائے گا انہیں اس پر جو پہلے ہو چکا، اور اگر وہ پھر بھی یہی کرتے رہے تو یقیناً نافذ ہو چکا ہے ہمارا قانون پہلے لوگوں پر، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ، اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کا،
پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ اس کو جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ روگردانی کرے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، بہترین حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک ہی بات آپ بار بار آپ پڑھتے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس بارے میں ہم نے کتنی دفعہ یہ بات پڑھی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں پہ غم ڈال کے مشکلیں ڈال کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت نواز کے بھی انسانوں کو آزماتے ہیں۔ اور جب مشکلیں ڈالتے ہیں تو وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسانی سے مڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکلیں ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کا رحم ہی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی بات ہم نہیں سنتے ہیں، ان مشکلوں میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بے شمار رحمتیں اس پہ نازل کر دیتے ہیں۔ ایک بات آپ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کوئی انسان نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہوا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے۔ کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رسی اتنی سخت کھینچتے ہیں کہ انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بس ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قانون کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے اور ہمیں آخرت کے لیے کیا بو کے لے کے جانا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بوئیں گے نا کاٹیں گے ہم آخرت میں، اور آخرت میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے نا وہی ہمارے سامنے ہوں گے۔ اب دیکھیے اعراف کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے جن کے نامہ اعمال برابر برابر ہوں گے، وہاں پہ ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ آج تو ہم زندہ ہیں، آج تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہم ضائع نہ کریں اور ہم بھاگنے والے بن جائیں نیکیوں میں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔